آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ میں تو اکیلا آدمی تھا۔ دفاعی معاملات میں جائیں، حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا۔ میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے۔ اوقات ہیں، قدریں ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت 2 صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں۔ اور اگر میں آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا۔ عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے، پولیس تو خالی کر چکی تھی۔ بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔
اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی۔ سیاست میں جنگ نظریات کی نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، تھیوریز کی تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف ہم ہیں، فارن منسٹری میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی، ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا، مشاورت کے ساتھ ایک ایجنڈا طے ہوا، اور اس ایجنڈے پر میں افغانستان گیا اپنا وفد لے کر، ہر چند کے ان کی دعوت پر گیا، لیکن ایک ہفتہ میں نے وہاں گزارا، اور جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا، ایک ایک نکتے پر میں نے ان سے بات کی، ان کو قائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط پر پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ کس نے وہ پروسیس روک دی؟ میں تو اکیلا آدمی تھا، اپنی انڈیویجول حیثیت میں گیا تھا، اس کے بعد تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہونے تھے، اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے۔ جی مولانا صاحب کا مائک کھولا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے۔
پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں، ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا، لیکن عالمی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا۔ ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشنز میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا، اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے، پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈیا کا پیسہ انگریز لے گیا، اس نے اپنے انگلستان کو آباد کیا اور ہمیں بھکارا چھوڑ دیا۔ اس نے دفاعی معاملات پہ جائیں، حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے مجھے مجبور کر رہے ہیں اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اور مجھے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرنے کے بعد یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا۔ میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس چیز میں پوری قوم مبتلا ہے۔ کس طریقے سے وہ میرے ہی ہاتھوں سے میرے بھائی کو مروڑ کر میرے سرمایہ کو اپنے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر
مجھے غیر مسلح کر رہا ہے اور میرے اپنی صلاحیت وہ میرے دفاع میں استعمال نہیں ہو سکتی، ان کی اجازت سے استعمال ہوگی۔ میری پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، اگر قانون سازی کرے گی تو کہیں گے بین الاقوامی ادارے۔ آج ہم نے یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے پاس کیا یہاں سے۔ جناب صدر مملکت نے جو دوسرا خط بھیجا ہے پارلیمنٹ کی طرف، اسپیکر صاحب کی طرف، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یا دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا یہ قانون یہ بین الاقوامی اداروں کے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی اداروں کی رعایت قبول، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک طبقے کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے، اپنے ملک کے شہری کو میں نے پریشان رکھنا ہے۔ آج قانون پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے اس کا۔ پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر صوبائی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا آج تک کسی ایک صوبائی اسمبلی کو۔ میری پارلیمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا کسی صوبائی اسمبلی کو کہ یہ قانون یہاں سے پاس ہو گیا ہے، مزید قانون سازی جو ہے صوبائی سطح پر وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔